الغني الحميد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو نماز جمعہ سے پہلے کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ رواں دواں ہے. ایک جماعت بیت اللہ کے اندر جو پہنچی تھی، اللہ کا ایک فریضہ جسے حج کہتے ہیں، انہوں نے پورا کیا اور باقی لوگوں نے قربانی کی. کل بھی کیا اور آج بھی کیا اور انشاءاللہ کل بھی کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں کے اندر جلدی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جب اس کا وقت ہو جائے تو اس میں انسانوں کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو جلدی کرنی چاہیے. اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جب وہ نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنی چاہیے. چاہے انسان دکان میں بیٹھا ہو، چاہے کاروبار کر رہے ہو، چاہے ہماری ماں بہنیں گھر کے اندر اپنے کام کے اندر ہو، چاہے کہیں بھی انسان ہو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 چیزوں کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. 5 چیزوں کے اندر انسانوں کو جب اس کا وقت ہو جائے تو فوراً اس چیز کو ادا کرو. اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرو. یہ نہیں کہ کام کے اندر پھنسے ہوئے ہو، دکان کے اندر بیٹھے ہو، کاروبار کے اندر لگے ہو اور یہ دل کے اندر ہے کہ بعد میں پڑھ لیں گے. نہ میرے دوستو، نہ. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے ساری چیزوں کو چھوڑ دو، اب اللہ کے دربار میں آ جاؤ. عورتیں اپنے گھر کے اندر اگر ہو، کام کر رہی ہو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کر لو. ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا. ایک لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب اس کے بھائی نے اس کو قبر کے اندر رکھا تو اس کے بھائی کے جیب کے اندر کچھ پیسہ تھا، درہم تھے. جب اپنی بہن کو قبر کے اندر رکھا تو اس کے قبر کے اندر گر گیا
اور اس کو ہوش بھی نہیں رہا کہ یہ میرا پیسے جو ہے وہ قبر کے اندر گرا ہوا ہے۔ یہ لڑکا گھر چلا جاتا ہے، قبر کو بند کر دیتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے جیب کے اندر تو پیسہ تھا، پیسے کا تھیل ہی تھا وہ نہیں ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ پیسہ کہاں گرا ہے۔ جب اس نے سوچا تو اس کو معلوم ہوا کہ میں اپنی بہن کو قبر کے اندر اتار رہا تھا، شاید قبر ہی کے اندر گر گیا ہو۔ میرے دوستو، وہ آدمی، وہ لڑکا وہاں سے اپنے گھر سے آتا ہے اور اپنی بہن کے قبر کو کھولتا ہے، جو چلو وہاں سے پیسے کو نکال آئے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، جب وہ قبر کو کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر پورے کے پورے قبر کے اندر آگ لگی ہوئی ہو، پورے قبر کے اندر آگ بھرا ہوا ہو۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستو، قبر کے عذاب بھی برحق ہے، قبر کے اندر ثواب بھی برحق ہے۔ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، راحت بھی ملتی ہے۔ یہ کیسا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے پاس چھپا ہوا رکھا ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ کیسے ان کو عذاب ہے اور کیسے ان کو ثواب ہے۔ یہ اللہ کی علم ہے۔ آپ کو، ہمیں اور آپ کو اس پر علم رکھنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے کہ قبر کا عذاب بھی برحق ہے، ثواب بھی برحق ہے۔ تو میرے دوستو، جب قبر کے اندر دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، وہ قبر کو بند کرتا ہے اور روتے ہوئے وہ انسان گھر آتا ہے اور اپنی ماں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میری ماں، میں اپنی بہن کو یہ حال دیکھ کر آیا ہوں کہ قبر کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، قبر کے اندر اس کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ آخر میری بہن کی کون سے ایسے گناہ ہے؟ وہ دنیا کے اندر کیا کرتی تھی؟ اے میری ماں، آپ بھی تو زیادہ جانتے ہوں گے، آپ کی بیٹی تھی، میں تو بھائی تھا، میں تو پورے دن باہر رہتا تھا، آخر بتاؤ اس کی کیا گناہ؟ میرے پیارے دوستو، اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا، ایسے تو کوئی بھی اس کو گناہ نہیں دیکھا ہوں، کبھی انہوں نے چوری نہیں کی، کبھی اس پر زنا کا الزام بھی نہیں لگا ہے، وہ نماز بھی پڑھتی تھی۔ وہ انسان کہتا ہے نہیں میرے امی، کوئی تو ایسا گناہ ضرور ہوگا، کوئی تو گناہ ضرور ہوگا، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ بہن کی یہ حال ہے کہ قبر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کی ماں غور کرتی ہے اور غور کرنے کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، تمہاری بہن نماز تو پڑھتی تھی، تمہاری بہن نماز تو پڑھتی تھی، لیکن نماز پڑھنے میں سستی کرتی تھی، نماز ٹال کر پڑھتی تھی۔ فرمایا میری ماں، یہی وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کا سبب بن گیا ہے کہ میری بہن نماز تو پڑھتی تھی، لیکن نماز کو ٹال کر پڑھنے پر یہ ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، جو نماز پڑھتے ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسانوں کے عبرت کے لیے کچھ عذاب بھی دکھا دیتا ہے اور کچھ نیک کام کرتا ہے تو اس کی پھل بھی دکھا دیتا ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کی جماعت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن عورت اپنے گھر کے اندر جب نماز پڑھے تو پانچوں ٹائم کا جو وقت انہوں نے مقرر کیا ہو اسی وقت پر پڑھے۔ ایسا نہیں کہ آج ظہر کی نماز 1 بجے پڑھ لیا، کل 1:30 بجے پڑھ لیا، پرسوں 2 بجے پڑھ لیا، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو بھی ایک وقت ہونی چاہیے، آج نماز ظہر کا 1:30 بجے پڑھ رہے ہیں تو روزانہ 1:30 بجے پڑھو۔ میرے عزیزو، نماز ٹال کر پڑھنے پر یہ عذاب ہے، جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا وہ خود اپنے حساب لگائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نماز، پہلا فرمایا نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرو، اور دوسرا فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کفنانے میں جنازے کے اندر تاخیر نہ کریں۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس کو نہلا کر کفنا کر اس کو قبر تک پہنچا دے، نماز جنازہ پڑھائیں۔ دوسرا یہ فرمایا، اور تیسرا فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی قرضہ لیا ہو،
اگر کسی سے کوئی قرضہ لیا ہو تو قرضہ ادا کرنے میں جلدی کریں، یہ نہیں کہ قرضہ لے کر بیٹھ جائیں۔ میرے عزیزوں، تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مومن مر جاتا ہے لیکن اس کے اوپر قرضے کا بوجھ ہے، کوئی مومن ہو، نماز روزہ کی پابندی ہو اور وہ قرضہ لیا ہو اور اس کا انتقال ہو گیا، قرضہ ادا نہیں کیا، اس کی روح میرے دوستوں لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ راحت اور رحمت جہاں مومنوں کی روح پہنچتی ہے وہاں اس کی روح نہیں پہنچتی ہے جب تک کہ اس کے قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ تو قرضہ ادا کرنے میں جلدی کریں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے، اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، کوئی قرضہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد پھر ایک جنازہ آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو کیا اس جنازے کے اوپر کسی کا قرضہ ہے؟ کسی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اس کے اوپر قرضہ ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم اپنے بھائی کے نماز جنازہ پڑھ لو۔ یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ جب اس کے اوپر قرضہ ہے تو میں نماز جنازہ کیا پڑھاؤں گی، تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس میت کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے میں اپنے ذمہ لیا ہوں، میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو قرضہ جب کسی سے قرضہ لینا بھی سنت ہے، اسلام نے یہ بھی طریقہ بتایا، پیسے سود پر دینا، لینا دینا دونوں کے دونوں حرام ہیں۔ قرضہ آپ نے لیے اور یہاں رکھے میرے عزیز دوستو، آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور آپ نے 1 مہینے کا ٹائم لیا اور خدا نہ خواستہ 1 مہینے کے اندر آپ کو وہ پیسے کا انتظام نہیں ہوا، آپ جا کے قرضے والے کو کہو کہ مجھے اور کچھ مہلت دے دے، میرے پاس ابھی انتظام نہیں ہوا، تو جتنے ہزار لاکھ جو بھی آپ نے قرضہ لیا ہے جا کے پہلے آپ اس کو بول دیں گے تو آپ کو اتنے مال کا صدقہ کرنے کے ثواب آپ کے نام اعمال کے اندر لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک واقعہ بیان فرمایا، ایک غریب آدمی تھا، ایک مالدار کے پاس قرضہ لینے کے لیے گیا، گاؤں دور تھا، مالدار آدمی جہاں رہتا تھا وہ دور تھا اور یہ غریب آدمی ایک بستی کے اندر رہتا تھا، بیچ کے اندر ایک دریا ندی لگتا تھا۔ میرے پیارے دوستو، یہ قرضہ لینے کے لیے غریب آدمی مالدار کے پاس جاتا ہے، فرمایا مجھے قرضہ چاہیے، کتنا؟ فرمایا 300 درہم، سونے کا چاہیے، سونے کا درہم چاہیے، 3000۔ فرمایا کہ اور ایک بات یاد رکھیے، قرضہ لینے کے ٹائم بھی اور دینے کے ٹائم بھی اس کو لکھ دینا چاہیے۔ قرضہ لینا اور دینا یہ قرآن کریم کے اندر 3 پارے کے اندر ایک صفحہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ پوری کے پوری صفحہ لین اور دینے کے ٹائم کا جو لکھنے کے بارے میں ہے، چاہے باپ اور بیٹے بھی لے رہے ہو، بھائی میں لے رہے ہو، لیکن اس وقت جو بھی قرضہ لے یا دے تو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ تو وہ مالدار آدمی کہتا ہے قرضہ تو میں دوں گا لیکن تمہارا گواہ کون ہوگا، تمہارا ذمہ دار؟ اگر تم کل قرضہ نہیں دو گے پیسہ تو میں کس کو پکڑوں گا؟ وہ غریب آدمی کہنے لگا میرا تو اس بستی میں جاننے والا کوئی نہیں ہے، میں دور سے آیا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے میرا گواہ جو ہے اللہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ وہ مالدار آدمی جب اللہ کے بارے میں سنا کہ یہ غریب آدمی اللہ کو کہتا ہے کہ میں گواہ بناتا ہوں، کتنا پیسہ چاہیے تھا اتنا سارے کے سارے پیسے دے دیا، دونوں طرف سے لکھ لیا، اتنے دن کے بعد پیسے دوں گا۔ یہ غریب آدمی پیسے لے کر آ جاتا ہے اور اپنے کام کے اندر لگ جاتا ہے، کچھ 6 مہینہ سال بھر کی مہلت لی، لیکن جس دن پیسے دینے کا وقت ہوا، دن آیا، تو یہ غریب آدمی کے پاس پیسے آ گیا،
اب سوچا کہ چلو میں اس کو پیسے دے کر آ جاؤں گا میرے دوستو، لیکن یہ غریب آدمی دور میں رہتا تھا مالدار آدمی سے، اور بیچ میں سمندر دریا آتا تھا، دریا پڑتا تھا۔ اب یہ غریب آدمی پیسے کے تھیلی لے کر آیا، جب سمندر کے پاس آیا، ندی کے پاس آیا تو دیکھا کہ ایک بھی کشتی نہیں ہے، یہاں ایک بھی کشتی نہیں ہے، دریا کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے۔ اب یہ آدمی پریشان ہے، یا اللہ میں کیا کروں، میں آپ کو وکیل بنایا تھا، میں آپ کو شاہد بنایا تھا، اگر آج اس قرضے تک وہ مالدار تک اگر پیسہ نہ پہنچے گا تو ہماری کیا کہ آپ کو جو وکیل بنایا تھا اس کے اعتماد اس سے وہ نکل جائے گا، یہاں ایک بھی کشتی نہیں ہے، کیا کریں؟ میرے عزیز دوستو، من کان للہ کان اللہ لہ، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ دیکھا وہی ایک سوکھی لکڑی ہے، موٹی لکڑی، وہ انسان جو قرضہ پیسے لے کر آیا تھا تو دیکھا کہ وہی ایک سوکھی لکڑی رکھا ہوا ہے، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے اور وہاں کاٹنے کے بعد وہ پیسے جو لایا تھا اس لکڑی کے اوپر رکھ دیتا ہے اور ایک کاغذ لکھتا ہے کہ میرے بھائی میں پیسے لے کر آیا تھا لیکن سمندر کے اندر طغیانی آئی ہوئی ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، اس لیے میں جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا گواہ بنایا تھا اسی اللہ کے نام سے یہ لکڑی کے اندر میں پیسہ رکھتا ہوں، اللہ چاہے گا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کا پورا بھروسہ ہے کہ یہ پیسہ آپ تک پہنچا دے گا، اور وہ لکڑی کو بند کرتا ہے اور وہ انسان، وہ غریب آدمی وہ سمندر کے اندر وہ لکڑی پھینک دیتا ہے اور یہ اپنے گھر آ جاتا ہے۔ ادھر میرے دوستو وہ انسان سوچتا ہے کہ پہلی بار مجھے جس نے قرضہ لینے کے لیے آیا تھا انہوں نے اللہ کو اپنا وکیل بنایا تھا، چلو جا کر دیکھیں کہ اس کے بعد میں وزن ہے کہ نہیں ہے، آج وہ پیسے دینے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ لیکن وہ انسان جب سمندر کے نزدیک آیا، قریب آیا تو دیکھا ایک بھی وہاں کشتی نہیں اور دور دور تک کوئی کشتی نہیں آ رہا ہے، اور جب اس کا وقت ہو گیا ہے تو میرے دوستوں اپنے دل کے اندر سوچنے لگا کہ اللہ کو وکیل بنا کر بھی لوگ جھوٹ بولتا ہے، لوگ جھوٹ بولتا ہے، کوئی نہیں آ رہا، کوئی انسان ہے نہیں، سمندر کے اندر تو سیلاب آیا ہوا ہے۔ لیکن جب دیکھا وہ جانے لگا واپس اپنے گھر تو دیکھا کہ سمندر کو چیرتے ہوئے پانی کو ایک لکڑی آ رہا ہے، ایک بہتے ہوئے ایک لکڑی آ رہا ہے۔ وہ انسان سوچا کہ چلو یہ لکڑی لے کر گھر جاتے ہیں، پیسے تو نہیں ملا تو کم سے کم یہ لکڑی جلانے کے تو کام آئے۔ میرے پیارے دوست، وہ انسان لکڑی کو اٹھاتا ہے، سوکھی ہوئی لکڑی کو اپنے کندھوں میں اٹھاتا ہے اور گھر لے جا کر اس کو رکھتا ہے، اور رکھنے کے بعد اس لکڑی کو چیرنے کے لیے کلہاڑا اس کے اوپر مارتا ہے۔ جب جو ہی اس کے اوپر کلہاڑا مارا تو چھن چھن کی آواز آئی، کوئی انسان پریشان ہو گیا کہ آخر یہ لکڑی سے ایسی آواز کیسے آ رہی ہے؟ لیکن جب 2-3 مرتبہ کلہاڑا مارتا ہے میرے دوستو، وہ لکڑی ٹوٹ جاتا ہے اور پورے کے پورے پیسے جو اس غریب آدمی نے رکھا تھا وہ انسان کو اکیلا مل جاتا ہے۔ اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا، وہ پرچہ پڑھ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے بھائی آج تو یہاں مجھے آپ کو پیسے دینے کا دن تھا، لیکن سمندر کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، جس اللہ کو میں وکیل بنایا تھا آج اسی اللہ کے بھروسے سے میں سمندر کے اندر پیسے ڈال رہا ہوں، شاید میرے اللہ آپ تک یہ پیسہ پہنچا دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انسان دیکھتا ہے تو تعجب رہتی ہے، مالدار آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو تعجب ہو گیا، یا اللہ کیسے آپ کا نظام ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو کچھ دنوں کے بعد ایک دو ہفتے گزرنے کے بعد پھر وہ غریب آدمی پیسے لے کر آتا ہے، دل کے اندر سوچتا ہے کہ وہ پیسہ نہ جانے اس تک پہنچا کے نہیں پہنچا، چلو میں اپنی ہاتھوں سے پیسے دے کر آ جاؤں اور اس کو تاخیر ہونے کے لیے اس سے معافی مانگ لیں گے کہ بھائی ایسا میرے پاس گزر تھا اس لیے وقت پر
نہیں پہنچا۔ میرے دوستوں وہ غریب آدمی پھر پیسے لے کر آتا ہے اور مالدار آدمی کو دینے لگتا ہے۔ وہ بھی میرے دوستوں وہ جب مالدار آدمی کو دینے لگتا ہے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں وقت پر پیسہ نہیں دے پایا، مجھے معاف کر دینا۔ اتنا سننا تھا میرے عزیز دوستوں، وہ مالدار آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ مالدار آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میرے بھائی جس پروردگار کو، جس اللہ کو تم نے وکیل بنایا تھا، جس اللہ کو تم نے وکیل بنایا تھا، اس اللہ نے پیسے جو تم نے سمندر کے اندر ڈالا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ میرے پیارے دوستو، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے تمام کام کو بنا دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا کیا فرمایا میرے دوستو اللہ کے رسول نے کہ قرضہ کسی سے لیے ہو تو قرضہ دینے میں جلدی کرو۔ اور چوتھا فرمایا جب کسی سے اگر غلطی ہو جائے، جب کسی سے غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو، توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ یہ نہیں کہ غلطی ابھی کی ہے بعد میں کریں گے، توبہ بعد میں کر لیں گے، یہاں تک کہ میرے دوستوں پھر قبر تک چلے جاتے ہو بغیر توبہ کے تو سارے کے سارا بوجھ لے کر چلے جاؤ گے۔ یاد رکھیے کتنوں بھی گناہ گار ہو اگر توبہ کر لو گے، صدق دل سے توبہ کر لیے، اللہ تمام پچھلی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے اللہ میرے دوستو اتنا بڑا رحمان ہے، ایسا رحیم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بارش رک گئی، قحط پڑ گیا، بکریاں جانور سارے گھاس انسان سب پریشان ہیں، کہیں گھاس نہیں ہے کہ کیا جانور کھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم لے کر ایک میدان کے اندر آتا ہے اور میرے دوستو اللہ تبارک نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر آپ بارش نہ برسے تو انسان کے ساتھ تمام جانور بھی ہلاک ہو جائے گا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ نبی دعا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلیم اللہ جس سے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بارش نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ کیوں نہیں بارش ہوگی؟ فرمایا یہ جو مجلس تمہارے سامنے یہ تمہاری قوم ہے، اس کے اندر ایک ایسا گناہ گار ہے جو 40 سال سے مجھ سے نافرمانی کر رہا ہے۔ اس گناہ گار اگر اس مجلس کے اندر رہے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، اس مجلس سے وہ نکل کر چلا جائے، بارش برسنا شروع ہو جائے۔ اور کم و بیش 70,000 کا مجمع تھا، ایک دو آدمی نہیں، 70,000 کا مجمع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم اعلان کرو کہ وہ بندہ نکل جائے۔ اب مجمع کے اندر بیٹھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی جو ایسا گناہ گار ہے وہ مجلس سے کھڑا ہو جاؤ، جو 40 سال تک اللہ کا نافرمانی کیا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک بھی سفید داغ نہیں ہے، پورے کے پورے کالا پورے 40 سال صبح شام اللہ کی نافرمانی، کتنا بڑا گناہ گار ہوگا۔ اب میرے دوست وہ مجمع کے اندر وہ انسان بیٹھا ہے، وہ آگے دیکھتا ہے پیچھے دیکھتا ہے، کیا پتہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ لیکن میرے پیارے دوست وہ انسان اب سوچنے لگا، اے اللہ وہ انسان سوچنے لگا کہ اگر اس مجمع سے میں اگر اٹھ جاؤں تو پوری زندگی مجھ پر داغ لگے گا کہ اتنا بڑا یہ گناہ گار ہے۔ اب میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھو، انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لیا، باتیں کرنے لگا۔ حالانکہ میرے دوست اپنی عزت کو بچانے کے لیے گناہوں کے ڈر سے اللہ کے خوف سے نہیں بلکہ اپنے عزت کے بچانے کے لیے کہنے لگا یا اللہ میری عزت کو رکھ دے، 40 سال تک میں نے گناہ کیا، میرا پردہ فاش نہیں ہوا، آج میرے عزت کو بچا لیجیے یا اللہ، میں آج سے آپ کا فرما بردار بن جاؤں گا۔ ہاتھ نہیں اٹھایا میرے دوستو، زبان سے جیسے میں زور سے بول رہا ہوں ایسے زور سے بھی نہیں بولا، ایسے نہیں بولا کہ یہاں مجمع میں کوئی سن لے، بلکہ دل کے اندر یہ بات کہی انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے، ایسے مجمع لگا ہوا ہے، وہ انسان دل کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ
والسلام اور ان کی قوم دیکھ رہی ہے کہ کوئی انسان یہاں سے اٹھ کر جائے گا تو پانی برسے گا، لیکن میرے دوستو جب وہ انسان نے ایسے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے لگی، اللہ نے اس کی باتیں سن لی، ابھی کوئی مجمع سے اٹھا نہیں اور بارش برسنا شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، یا اللہ یہاں تو کوئی نہیں اٹھا ہے، یا اللہ یہ پورے کے پورے مجمع بالکل ایسے کہ ایسے بیٹھا ہے اور یہاں تو کوئی یہاں سے اٹھا نہیں، بارش تو برس رہی ہے، یہ کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جس کے لیے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش برس رہی ہے۔ اے موسیٰ جس کے لیے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ میرے دوستو اتنا بڑا گناہگار 40 سال تک نافرمانی کرنے لگا اور ایک مرتبہ اپنی دل کے اندر کہا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو سن لی۔ اور میرے دوستو کتنا بڑا گناہگار ہوگا ذرا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام موسیٰ نبی کی دعا کو اس گناہگار کی وجہ سے رک گیا کہ اللہ قبول نہیں کر رہا، کتنا بڑا گناہگار ہوگا، لیکن جب توبہ کر لیا اللہ نے بارش برسا دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا چوتھا یہ فرمایا کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو، جب گناہ ہو جائے آپ نے ایک مرتبہ توبہ کر لیے خدا نہ خواستہ اور آپ اس پر قائم نہ رہ پائے، اس توبہ کو ٹوٹ گیا، میرے دوستو اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میرے دوستو پھر توبہ کرو، چاہے کتنوں مرتبہ توبہ کیے، آپ چاہتے ہیں کہ توبہ پر قائم رہے لیکن نہیں رہ پاتے ہیں، پھر توبہ کرو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا چوتھا فرمایا کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو، اور پانچواں فرمایا میرے دوستو جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے، جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کو نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو بلکہ نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ اگر آپ کا لڑکا لڑکی اگر جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، آپ نے نکاح کرنے میں تاخیر کی، ایک تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ غریب آدمی کسی کی بیٹی جوان ہے وہ شادی نہیں کر پاتا، لیکن کوئی ایسا آدمی ہے جب اس کو شادی کر سکتا ہے اپنی بیٹیوں کی یا اپنے بیٹے کی، لیکن پھر بھی نہیں کرتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے بیٹیاں یا اس کے بیٹے اگر کوئی زنا میں یا کوئی اور گناہ کرنے لگا، جو شادی ہونے کے بعد وہ گناہ چھوٹ جاتا ہے، اگر آپ نے نہیں اس کی نکاح ٹائم پہ کرائے اور آپ کا اولاد اگر گناہ کرنے لگا میرے دوستو تو اس کے ماں باپ کے سر پر بھی وہ گناہ آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پانچواں یہ فرمایا کہ نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ یہ 5 چیز صرف میں آپ کو یہ حدیث سنائی، ان 5 چیزوں پر میں غور کرتا ہوں تو 10% آدمی ایک چیز پر عمل کرتا ہوگا، 10% آدمی مسلمان ایک چیز پر عمل کرتا ہوگا، وہ کیا کہ اگر مر جائے تو اس کو جلدی دفن کر دے۔ اگر رات کو مر گیا مغرب کے وقت تو رات کو دفن کر دیں گے، کیسے میت کو گھرنے لگے گی، وہ بھی میت کے ڈر کی وجہ سے، ورنہ نماز کا جو اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں جلدی کرو، نماز کی حالت کو دیکھ لو، قرضہ لیے ہے تو آرام سے سوئے ہوئے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ بہت آدمی قرضہ لے کے اس کے لاسٹ میں کیا ہے کہ پھانسی لگا کر مر گیا، کیا نجات مل جاتی ہے؟ میرے عزیز دوست گناہ کر کے بیٹھا ہے، صبح سے لے کر شام تک گناہ کر رہے ہیں، توبہ کا پتہ ہے، 30 سال گھر کے اندر لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، شادی کا کوئی خبر ہی نہیں۔ بس ایک جو میت جب مر جاتا ہے تو اس کو 10% آدمی کا جلدی کر دو، دفن کر دو، رات کو رکھیں گے گھر پہ تو نہ جانے کیسے پوری رات کے اندر ڈر محسوس ہوگا۔ اے میرے پیارے دوستوں نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان 5 حدیثوں پر ہم اور آپ عمل کریں۔ ہم نے بہترین ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ میرے دوستو سارا کے سارا پورے کے پورے دنیا کے لوگ سب کے سب فقیر ہیں۔ بادشاہ کون ہے؟ غنی کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں نوجوانوں،
اللہ نے مال و دولت کسی کو دی ہے تو یہ بھی اللہ دو طرح سے آزماتا ہے، غریبی سے بھی اور مالدار سے بھی۔ میرے دوستو، غریبی سے آزمانا انسان صبر کر لیتا ہے، لیکن مال آ جانا، پھر اس کے حقوق تک پہنچانا، یہ انسان اس پہ قائم نہیں رہ پاتا ہے۔ اب یہ قربانی کا مسئلہ لے لیجیے، یہ گوشت 3 حصے میں تقسیم کرو۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، اگر پورے کے پورے کھا کے ٹھکان لو لوگے، قربانی تو ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے فرمایا، تاکہ کسی کا غریب، کوئی یتیم، کوئی بیوہ بھی اس دن گوشت کھائے بغیر نہ رہ جائے۔ آپ کے رشتہ دار میں بھی کوئی ایسا ہو تو ان تک بھی گوشت پہنچاؤ۔ ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک حاجی صاحب نے 50,000 کا بکرے کا قربانی کی، اور کچھ دن کے 1.5-2 مہینے کے بعد انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی، قیامت قائم ہو گئی، لوگ پلسرات پر جا رہے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے کہ پلسرات کے اوپر جب انسان جانے لگے گا جو باغ سے زیادہ کیا کہ باریک ہے، تیز باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، 1500 سال کا سفر ہے، اور جہنم کے بیچ کے اندر وہ پلسرات ہے، اس وقت جو آپ قربانی کر رہے ہیں اس جانور کے اوپر بیٹھ کر سوار ہو کر اور بجلی کی طرف انسان گزر جائے گا۔ تو وہ حاجی صاحب دیکھا 1.5 مہینے کے بعد کہ سب اپنے قربانی کا بکرے کے اوپر بیٹھ کر جو جانور دیا ہے اور اس میں جا رہا ہے، لیکن اس کا جو قربانی کیا تھا وہ بکرا آرام سے بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میرا بکرا تو اٹھاؤ، یہ تو میرا بکرا کیوں وہاں بیٹھا ہے؟ جب اس کا بکرا اٹھایا تو دیکھا وہ بکرا لنگڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو 50,000 کا قربانی کیا ہوں، میرا بکرا تو سب سے محلے میں سب سے اچھا تھا، یہ تو بہترین تھا، اس کا تو 3 ہی ٹانگ ہے، ایک ٹانگ کیا ہوا؟ آواز آئے ایک ٹانگ تو فریج کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو کھاؤ گے تبھی تو یہاں لگے گا۔ تو ایسا نہیں ہونے چاہیے میرے دوستو۔ اللہ پاک نے اگر سارے کے سارے کھا دو گے قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کو حصہ غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، بیووں کو دو، یہ سب چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، آج بھی ہے اور کل بھی وقت ہے۔ میرے دوستو قربانی کرو، قربانی کرو، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی ثواب ہے۔ اب ذرا غور کرو، کوئی انسان گائے کا یا بکری کا کوئی بال کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اتنا ثواب ہے اس کا کہ انگنت، یعنی کوئی بال گر بھی سکتا ہے جانوروں کا، ایسی قربانی کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قربانی کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قربانی کیے ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔